الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء اور جب تم بیویوں کو طلاق دو فبلغن أجلهن اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں فلا تعضلوهن تو انہیں مت روکو ان ينكحن ازواجهن اس بات سے کہ وہ نکاح کر لے شوہروں سے اذا تراضوا بینہم جب وہ باہم رضامند ہو بالمعروف شرعی قاعدے کے مطابق۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کو نکاح کرنے سے روکنے کی ممانعت ذکر کی گئی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سابقہ شوہر اپنی مطلقہ کو آگے نکاح کرنے سے روک لیتا ہے کہ اگر مجھ سے آپ نے طلاق لی ہے تو کسی اور سے بھی تم نکاح نہیں کر سکو گی، یا میری نکاح میں تم رہی ہو تو اب کسی اور کی نکاح میں تم نہیں جا سکتی، یہ میرے لیے غیرت کا عزت کا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مطلقہ عورت کے خاندان والے اسے کہیں نکاح کرنے سے روکتے ہیں، یا تو کسی اور جگہ نئی جگہ نکاح کرنے سے روک لیتے ہیں، یا پہلے والے شوہر سے وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس سے روک لیتے ہیں کہ پہلے بھی اس نے آپ کو طلاق دے دی، خیال نہیں رکھا، اب دوبارہ کیا خیال رکھے گا، حالانکہ وہ راضی ہے۔ اور ایک عاقلہ بالغہ عورت اپنی رضامندی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اسے نکاح سے روکنا یا اسے نکاح پر مجبور کرنا کہ جہاں وہ نکاح نہیں کرنا چاہ رہی ہے اسے نکاح پر مجبور کرنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے شرعاً۔ تو وہ عورت بھی جب وہ اپنی عدت پوری کر چکی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اب یہ عدت میں ہو، پھر تو ظاہر ہے کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، نہ اس شوہر سے کر سکتی ہے، اگر طلاق بائن ہے تو عدت کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا، ہاں اس شوہر سے عدت کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے اندر ہی اسی شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن عدت کے اندر کسی اور شوہر سے، کسی نئے شوہر سے عدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن جب وہ اپنی عدت گزار چکی ہے، پورا کر چکی ہے، تو اسے پھر روک لینا آگے نکاح کرنے سے، جبکہ وہ نکاح کرنے پر راضی ہے اور وہ خوش ہے کسی سے نکاح کرنے پر، اور چاہتی ہے کسی سے نکاح کرنا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے۔ کچھ صحابہ کرام سے ایسے واقعات صادر ہوئے تھے، جیسے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا کہیں نکاح کر دیا تھا اور پھر اسے طلاق ہو گئی۔ اب وہی شخص جو طلاق دینے والا شخص ہے وہ دوبارہ ان کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے اسے سنائی اور یہ قسم کھا لی کہ میں دوبارہ نکاح نہیں کرواؤں گا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کزن کا، ان کی چچا بہن کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوا تھا، تو دوبارہ انہوں نے منع کر دیا کہ اب دوبارہ وہاں نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت میں اس عمل کو رد کر دیا اور منع کر دیا کہ مطلقہ عورت چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے، چاہے تو سابقہ شوہر سے نکاح کر لے، اذا تراضوا، جہاں وہ راضی ہو وہ نکاح کر سکتی ہے، تمہیں انہیں نہیں روکنا چاہیے نکاح سے، بالمعروف شرعی قاعدے کے مطابق۔ یہ نکاح شرعی قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر شرعی قاعدے کے مطابق نہیں ہے، مثلا وہ عدت میں ہی کسی سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر تم روکو اسے ایسا کرنے مت دو۔ یا 3 طلاق دے چکا ہے وہ سابقہ شوہر اور بغیر
حلالے کہ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ غلط ہے، تو پھر اس سے روک لو۔ لیکن شرعی قاعدے کے مطابق وہ عدت بھی گزار چکی ہے اور شرعی قاعدے کے مطابق اس کا نکاح جائز بھی ہے، تو پھر اسے روکنا یہ غلط ہے جب وہ جہاں نکاح کرنا چاہ رہی ہو، چاہے اس روکنے کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو، غیرت عزت کا وجہ ہو یا کسی مال دولت کا کوئی لالچ ہو، جو بھی ہو جائز نہیں ہے۔ تو وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم انہیں مت روکو کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن، شوہروں سے، یعنی کسی بھی سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ باہم راضی ہو، بالمعروف، شرعی قاعدے کے مطابق۔ یہ ضابطہ اور یہ اصول اور یہ قانون بیان کر دیا۔ جن صحابہ سے اس طرح ہوا تھا انہوں نے فوراً، حضرت ماخل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی قسم توڑ دی اور اس شخص کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ بھئی میں نکاح کرتا ہوں اپنی ہمشیرہ کی۔ تو صحابہ کرام تو ظاہر ہے ان کا تو یہی تھا کہ یہاں پر حکم آ گیا اور وہاں انہوں نے تسلیم کر لیا، وہاں پھر مزید کوئی سوال ان کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اصول اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا، اور جیسا کہ باری تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ صرف قانون بیان نہیں کرتے، قانون کے لیے گراؤنڈ بھی تیار کرتے ہیں اور قانون کے لیے ترغیب اور ترہیب کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی کو آگے بیان کیا ہے کہ یہ قانون اور اسی طرح دیگر جو احکامات ہیں ان احکامات کو تم تسلیم کیا کرو، ان پر عمل درآمد کر لیا کرو، اس لیے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمادہ کر لیا۔ دوسری بات یہاں پر ذکر کی، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، کہ اس طرح سے یہ جو قانون بیان کر لیا کہ تم انہیں نکاح سے مت روکو، انہیں جانے دو، نکاح کرنے دو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن خواتین کو تم نکاح کرنے سے روکو وہ کسی بدکاری میں پھر مبتلا ہو جائے یا خود ہی ان کا یہ اس کوئی صورت بن جائے اور جس کی وجہ سے تم گنہگار ہو جاؤ۔ تو پاکیزگی اور پاکی اسی میں ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں نکاح کرنے دو۔ اور تیسری بات یہ عرض کر لی کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہے اور تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جیسے تم سمجھتے ہو یہ تمہارے غیرت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، بہت ساری ایسی باتوں کو تم یہ سمجھتے ہو، لیکن یہ جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں تو اللہ کو حقیقت حال کا صحیح طریقے سے معلوم ہے۔ تو اللہ کے علم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کر لو، اعتماد کر لو، اور یہ مان لو کہ ہاں ہماری سمجھ میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نقص ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین باتیں عرض کر کے اس قانون پر عمل درآمد، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام قوانین اور احکامات پر عمل درآمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک قسم کا پلیٹ فارم فراہم کر دیا۔ تو ذالک یوعظ بہ، یہی احکامات ہے جس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے من اس شخص کو، کان منکم جو تم میں سے ہو، یؤمن ایمان رکھنے والا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر۔ تو ان احکامات کی نصیحت اسی شخص کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ایک بات یہ ذکر کر لی تاکہ اور پھر تم آمادہ ہو جاؤ ان احکامات کے ماننے پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ احکامات تمہارے لیے زیادہ پاکی کا اور زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان خواتین کسی بدکاری میں پڑنے سے بچ سکتی ہے۔ واللہ یعلم، اور تیسری بات یہ ذکر کر دی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، یعنی حقیقت حال کو تم نہیں جانتے، کسی ظاہر کو دیکھ کر ہی تم فیصلہ کرتے ہو، حقیقت کا اور اس کے
نتائج کا تمہیں علم نہیں ہوتا، اللہ کو اس بات کا علم ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو بھی آ جائیں اس کو تسلیم کر لو اور اس کو مانو۔ بہرحال یہ طلاق کی بحث ہے، اور آگے آیت نمبر 234 میں بھی طلاق اور اس کی عدت کی بحث ہے۔ درمیان میں یہ جو آیت آئی ہے والوالدات، اس کے اندر بچوں کو دودھ پلانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کو فقہی اصطلاح میں رضاعت کہتے ہیں۔ تو رضاعت کا حکم ذکر کیا ہے، اس لیے کہ عموماً جب تک نکاح برقرار ہو تب تک تو رضاعت کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن جب طلاق ہو جائے اور بچے چھوٹے ہوں تو پھر ان بچوں کی رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اسی لیے طلاق کے بیچوں بیچ اس رضاعت کے مسئلے کو بھی بیان کر دیا ہے کہ والوالدات یرضعن، والوالدات اور مائیں، یرضعن وہ دودھ پلائیں گی، اولادہن اپنے بچوں کو، حولین کاملین دو پورے سال، پورے 2 سال، لمن ارادہ اس شخص کے لیے ہے یہ حکم جو چاہتا ہو ان یتم الرضاعہ کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کر لے، یعنی رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اور اس سے زیادہ رضاعت کی مدت نہیں ہے۔ ہاں بعض اہل علم نے 2.5 سال رضاعت کی مدت کو بیان کیا ہے، اگرچہ قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے کہ 2 سال ہیں جو وضاحت ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی اہل علم ہے، لیکن ایک دوسری آیت ہے جہاں پر وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینوں میں ہے، تو بعض اہل علم نے وہاں سے بھی استدلال کیا۔ تو غرض زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی گنجائش 2.5 سال تک ہو سکتی ہے، 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس سے کم عرصے میں یعنی 2 سال سے کم عرصے میں بچے کو جب بھی چاہیں دودھ چھڑا سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلایا ہی نہ جائے ماں کا۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ بچہ کمزور ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، اور کسی دیندار ڈاکٹر کی تجویز پر اگر مزید بڑھانا چاہیں تو مزید 6 مہینے بڑھا سکتے ہیں، اور 2 سال سے کم عرصے میں بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھ لیا جائے کہ ہاں بچے کی صحت ٹھیک ہے تو 2 سال سے کم عرصے میں بھی چھڑایا، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال۔ والوالدات اور مائیں، یرضعن اولادہن اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، حولین کاملین پورے 2 سال، لمن ارادہ اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہو ان یتم الرضاعہ کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کر لے۔ جب تک عورت کا نکاح برقرار ہے، وہ کسی کی منکوحہ ہے، تو اس کے بچے کو دودھ پلانا اس کی ذمہ داری ہے، وہ انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کوئی طبی مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا سکتی ہے، دودھ پلانا اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا وہ دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور وہ بغیر کسی وجہ کے اگر انکار کرتی ہے تو یہ انکار کرنا درست نہیں ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن اگر عورت کو طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد پھر اس بچے کو دودھ پلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، طلاق اگر ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو پلا بھی سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اجرت اجرت بھی لے سکتی، لیکن جب تک نکاح ہے وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میں آپ کے بچے کو دودھ تب پلاؤں گی جب تک نکاح برقرار ہے، یہ نہیں کہہ سکتی۔ اگر بچہ اس کا ہے یعنی مطلب اسی کے بطن سے پیدا ہوا ہے، لیکن طلاق ہو جائے تو پھر یہ کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے اور بچہ کسی اور کا دودھ، کسی اور خاتون کا، کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا ہو، تو پھر یہ کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انکار نہ کرے، لیکن اس پر اگر وہ اجرت لینا چاہے تو لے سکتی ہے، اجرت لے۔ تو بہرحال وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
وعلی المولود لہو، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، اور اس شخص پر جس کا وہ بچہ ہے، یعنی والد پر، مراد والد ہی ہے، لیکن والد نہیں کہا، وعلی الوالدی، اللہ تعالیٰ نے وعلی الوالدی نہیں کہا، اور جس طرح والدات کہا، حالانکہ والد کا لفظ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے، لا یجزی والد عن ولدہ، یہاں پر والد کا لفظ استعمال نہیں کیا جو مختصر بھی تھا، بلکہ اس کے بجائے استعمال کیا وعلی المولود لہ، اس شخص پر جس کے لیے یہ بچہ ہے، جس کا یہ بچہ ہے۔ اس میں وہی اشارہ کر دیا کہ یہاں جو آگے یہی ذکر کیا گیا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا نان نفقہ اس والد کی ذمہ داری ہوگی، تو کہیں والد یہ نہ سمجھے کہ بچہ تو اس کا بھی ہے، صرف بوجھ اس پر کیوں ڈالا گیا، تو کہا گیا کہ بچہ دراصل تمہارا ہے، نسب تمہارے کی طرف ہی منسوب ہے، تو اس لیے اس بچے کے دودھ پلانے کے دوران عورت کا نان نفقہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو وعلی الوالد کے بجائے وعلی المولود لہ کہہ کر اس کو تسلی دی گئی، اس کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ پر بوجھ نہیں ہے بلکہ آپ کی ذمہ داری، اس لیے کہ بچہ ہی آپ کا ہے، اس کا نہیں، نسب آپ کی طرف ہے۔ تو وعلی المولود لہ، اور والد پر رزقہن، ان عورتوں کا رزق ہے، یعنی ان کا نان نفقہ ہے، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے ہیں، مراد وہی نان نفقہ ہی اس کو کہا جاتا ہے، بالمعروف، شرعی قاعدے کے مطابق، اور وہ شرعی قاعدہ یہی ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق وہ اس اپنے بچے کو دودھ پلانے والی جو اس کی ماں ہے اس کی نان نفقہ ادا کر لے۔ یہ نان نفقہ نکاح کی صورت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے اگر بچے کو دودھ نہ بھی پلائیں، لیکن طلاق کی صورت میں جب وہ دودھ پلا رہی ہو تو اس وقت بھی اس کا نان نفقہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کا یہ بچہ ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، عورت کو ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، اس لیے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو مکلف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی طاقت کے مطابق ہی اس کو مکلف کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں والد کو مکلف کیا اور والدہ کو مکلف نہیں کیا، اور پھر والد کو بھی مکلف کر کے فرمایا کہ شرعی قاعدے کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق دے دے، اس لیے کہ اگر کہا جائے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دے دو تو یہ بھی اس کی وسعت سے زیادہ کا اس کو پابند کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی طاقت اور وسعت سے زیادہ کا پابند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔